إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ان سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مشہور حدیث میں مل ایمان، ایمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اخرجہ مسلم. ارکان اسلام کے خطبے کا درس جاری ہے اور پچھلے خطبے میں یا پچھلے دو خطبوں میں ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت پر بات کی اور آج کے خطبے میں اس کلمہ شہادت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے یہ تو ہم نے جان لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، یہ تو ہم نے جان لیا. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ شہادت کی تکمیل کرتی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اور وہ یوں کہ کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اور پھر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسولہ، رسول کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی رسول آئے؟ وہ کون ہے؟ رسول رسالت لے کے آتے، وہ رسالت کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے اور بھی کچھ رسالتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اچھا، یہ رسالت کس نے پہنچائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے. یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ اور پھر یہ پیغام جو لے کے آئے ہیں انبیاء علیہ السلام، اس پیغام میں اگر کوئی شخص اس پیغام کو مان لے تو اس کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی شخص اس پیغام کو جھٹلا دے اس کا کیا ہوگا؟ تو آخرت پر ایمان. تو اس طریقے سے جو ارکان ایمان ہیں 6، آج ان پر بات کرتے ہیں. ارکان ایمان کیا ہے؟ اور ارکان ایمان
پر اگر ایمان نہیں ہے، یہ ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں ہے، تو کلمہ شہادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ اور دلیل کہ ارکان ایمان 6 ہیں، میں ابھی آیت کریمہ سورہ بقرہ 177 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، اچھائی اس میں نہیں تو اپنا رخ پھیرتے رہو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، آخرت پر ایمان لے کے آنا، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کے آنا۔ تو 5 ارکان اس ایک آیت میں آ گئے۔ اور 6واں رکن ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق میں نے پیدا کیا۔ تو یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، جن کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ اور جبریل علیہ السلام کی مشہور حدیث، جب وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ سارے کے سارا دین اسے ایک حدیث میں آ گیا، پورا دین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا، احسان کیا ہے۔ پھر آخرت کی چند نشانیوں کے بارے میں آخرت کے بارے میں سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، آخرت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو بھی نہیں ہے۔ آسمان کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی۔ اور زمین و آسمان کی سب سے بہترین مخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی۔ ہاں اتنی ہے کہ چند نشانیاں ہیں جن کا مجھے علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں آنے والی ہیں، لیکن کب ہوگی قیامت، کس دن ہوگی، یہ نہیں جانتے۔ تو ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، وہ ملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، وہ کتبی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، وہ رسول، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، وہ بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان، وہ بالقدر خیر و شر، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو بری ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کیا ہے۔ ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے 4 جزء ہیں، اور سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس پر کسی نے جھگڑا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی عقل رکھتا ہے اور اس دنیا میں آیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، وہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اختلاف اس میں ضرور ہوا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، لیکن کوئی بھی عقل والا انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ذات، کسی ذات نے اسے پیدا کیا ہے، اور جو ذات پیدا کرنے والی وہ موجود بھی ہے۔ یہ پوری کائنات ایسے نہیں ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ اس تھیوری کے آگے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے زمین پر، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا؟ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یہ دنیا ایسے بائی چانس آ گئی، سوچنے پر مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ، ایک آیت میں مجبور کر دیا سوچنے پر۔ اگر کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا تو پھر 2 راستے ہیں، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، یہ دوسری ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اور ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں ماں باپ نے، ماں باپ سبب ہے، پیدا نہیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جانتے ہو یہ جو نطفہ تم خارج کرتے ہو جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ تم پیدا کرنے والے ہو اس نطفے کو، یہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ نطفہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، یہی خوراک بن کے ایک نطفہ جا کے بنتی ہے۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا کی خوراک آپ جمع کر لیں، پوری دنیا کے جوس اور پانی جمع کر لیں، ایک نطفہ پیدا انسان نہیں کر سکتا،
ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں جب ایک مرتبہ منی خارج ہوتی ہے اتنی تعداد نطفوں کی ہوتی ہے, یعنی 1 ملی میٹر میں 60 ملین سے 160 بلین تک کی تعداد ہوتی ہے. ملین کی بات نہیں کرتے, صرف ایک نطفہ پیدا کر کے دکھائیں. ایک نطفہ, اللہ کی قسم پوری دنیا مل جائے ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتی. تو کس نے پیدا کیا؟ جس نطفے کو پیدا کیا اس نے تجھے بھی پیدا کیا, تیرے باپ کو بھی پیدا کیا, اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا. تو یہ تھیوری جو تھی کہ رب موجود نہیں, یہ ٹوٹ گئی. اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا, اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا. آج رشیا کہاں ہے؟ آج وہ سوچ کہاں ہے کہ کوئی خالق نہیں, کوئی رب موجود نہیں ہے؟ آج نہیں رہے. نہ ان کی یہ سوچ رہ گئی ہے اور نہ وہ خود رہ گئے ہیں. ہاں کہیں تک تھوڑے تھوڑے یہ لوگ موجود ہیں, لیکن آج ان کو سننے والا کوئی نہیں. ہاں چند صدیاں پہلے ان کا وجود بھی تھا, رسوخ بھی تھا, لیکن باطل بعض اوقات عروج پہ پہنچتا ہے لیکن کبھی ہمیشہ رہ نہیں سکتا باطل, اور باطل ٹوٹ کے رہتا ہے. باطل پیدا ہی ٹوٹنے کے لیے ہوا ہے, تو اس پر جھگڑا نہیں ہے. اگر فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا, تو اس نے حق دھرمی میں کہا. یقیناً وہ بھی جانتا تھا دل میں کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, میرا خالق بھی کوئی اور ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. حضرت رسول نمل میں فرماتے ہیں جھٹلا تو دیا فرعون نے اور اس کی قوم نے کہ سب سے بڑا رب فرعون ہے اور دوسرا رب کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اپنے نفس کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں, شک نہیں, دیکھیں یقین رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے, خالق موجود ہے, مالک موجود ہے, رازق موجود ہے. فرعون نہ تو خالق ہے, نہ تو مالک ہے, نہ تو رازق ہے. تدبیر کرنے والے فرعون نہیں ہے, یہ کوئی اور ذات ہے جس نے فرعون کو یہ طاقت دی ہے, یہ ملک دیا ہے, جس نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اور سب سے بڑا رب جب موت آئی, سبحان اللہ, کہتا تھا یہ نہریں میری ملکیت ہیں, میرے حکم میں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں غرق کیا. اگر تیرے حکم سے چلتی ہیں تو روک کے دکھاؤ, اپنی جان بچا کے دکھاؤ. غرق ہو گیا. دوسرا جزو ہے اللہ تعالیٰ رب ہے, اور رب کا مطلب ہے خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک. اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور کو ایک صفت بھی دینا یہ کفر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حق, ربوبیت کا حق کسی کو نہیں دیا, نہ کسی مقرر فرشتے کو اور نہ کسی پیارے نبی کو. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کن فیکون کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, جس نے یہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنے سب سے پیارے نبی کو بھی نے عطا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آسمانوں پر بلایا, سدرۃ المنتہا تک انہیں بلایا, اتنی عزت دی, لیکن اپنا حق نہیں دیا. حق ہے اللہ تعالیٰ کا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, سب سے عظیم نبی ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. ان کی پیروی کرنا ہر انسان پر آج کے دور میں فرض ہے. مسلمان پر نہیں, ہر انسان پر جس کو دعوت پہنچی ہے, جن ہو یا انس, سب پر فرض ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. رحمت للعالمین ہے, یہ ایک مقام ہے ان کا. لیکن اولاد دیتے ہیں, رزق عطا فرماتے ہیں, کن فیکون عطا کیا ہے نہیں میرے بھائی. اگر کن فیکون عطا کیا ہوتا, اگر خلق کی طاقت عطا کی ہوتی اللہ تعالیٰ نے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی ساری ترستے رہی ایک اولاد کو, ایک بیٹے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھے یہ فرمایا ام عبداللہ. آپ جانتے ہیں کہ ام عائشہ کا بیٹا کوئی عبداللہ کا نام کو موجود تھا, کوئی شخص نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو دے دیا, بیٹا نہ دے سکے. ام عبداللہ کی کنیت آج تک ہم کہتے ہیں ام عبداللہ, ام عبداللہ, لیکن بیٹا کہاں ہے عبداللہ.
جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیوی کو اولاد نہ دے سکے. سوال کیا گیا سب سے زیادہ پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی؟ فرمایا عائشہ. ارے مردوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے جی ہاں، وہ عیب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سائل نے کہا نہیں، میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا اس کا والد سیدنا ابو بکر صدیق مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے ہیں. اپنی بیوی کو اولاد نہ دے سکے. ویسے ابو بکر صدیق جو سب سے پیارے ہیں، ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل، ابو لہب، کافر سب اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. جو ہی خبر پہنچی سیدنا ابو بکر صدیق کو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے. جو کام بھی کر رہے تھے ہاتھ سے چھوڑ دیا، بھاگتے ہوئے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے گلے سے چمٹ گئے. اب مار جو بھی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو لگ رہی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون تھا تو اپنے پیارے دوست کو اس وقت کن فیکون استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ کون سا وقت تھا؟ میرے بھائی یہ ربوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس بھی ہے، فرشتوں کے پاس بھی ہے، اولیاء کے پاس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رکھا کیا ہے؟ انسان خود دیکھیے، یہ ضعیف اور کمزور انسان اپنا حق کسی کو دیتا ہے؟ اگر بچہ بھولے سے اپنے چاچا کو باپ کہہ دے تو بھاگنے کے مارنے کے لیے آتا ہے. یہ حق ہے کہ تیری اولاد کا والد تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اگر چاچا کو بھی بابا کہہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کا حق چھینا ہے آپ سے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تعالیٰ کا حق آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی اور کو دے دے. اللہ کے قسم ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ خالق المالک تدبیر کرنے والا ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین اسمان کو کس نے پیدا کیا، کیا کہتے ہیں؟ ہبل نے پیدا کیا، لات اور عزا نے پیدا کیا، اللہ. کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ رزق کا مالک کون ہے؟ منہ سے ایک ہی جواب نکلتا، اللہ قسم دوسرا جواب نہ نکلتا، ایک ہی جواب نکلتا، اللہ. تعجب کی بات ہے، پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ جو بت ہے تمہارے، ان کے لیے ہم نظر و نیاز، قربانیاں اور دعا پکاری ان کے لیے ہے. یہ ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. ہم تو بدکار ہیں، ضعیف ہیں، حقیر ہیں، گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کہاں سنتا ہے؟ تو یہ وہ واسطے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک قریب کریں گے. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. سورہ صاد میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی بات نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیں، بس یہ ان کا کام ہے. کیا ابو لہب، ابو جہل کوئی شخص کہہ سکتا کہ مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تبت یدا ابی لہب وتب. ہلاک ہو گیا ہے ابو لہب. ان کی زندگی میں یہ صورت نازل ہوئی، اے ابو لہب تم ہلاک ہو چکے ہو. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، وہ پھر بھی ہلاک. جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں دیا. وہ حق الالوہیہ، عبادت کا حق. پہلا حق کہ اللہ موجود ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. دوسرا حق ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا، اس میں جھگڑا نہیں تھا. تیسرا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. جتنے بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. جس نے بھی ایک عبادت کسی اور کو صرف کی تو اس نے شرک فی العبادہ کیا. جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ عبادات ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربان، نذر و نیاز. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا مسلمان یہ جان لے کہ نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اور اکثر اوقات عبادت کی جگہ دعا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ یہ انسان جان لے کہ دعا پکار بھی عبادت ہے. اور یہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور جس نے بھی یہ حق کسی اور کو دے دیا اس نے شرک فی العبادہ کیا. اور یہاں پر جھگڑا شروع ہوا.
ابو جہل ابو لہب کا جھگڑا اس میں نہیں تھا کہ تدبیر کرنے والی ذات کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، جھگڑا اس میں تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے آخر کیا مشکل ہے، ہم تیرے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، آخر کیا مشکل ہے؟ جب عاجز ہو گئے مختلف طریقے استعمال کیے، مختلف طریقے، ان کے چچا کے پاس گئے، پورے قوم کو جمع کیا، اس کو سمجھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ، آخر یہ کیوں ہمارا تفرقہ پیدا کرنے آیا ہے، کیوں لوگوں کو ہم پہ ہنساتا ہے، ہم سب سے عظیم قوم تھے قریشی، یہ کہاں سے یہ شخص آ گیا، سوچ کہاں سے آ گئی؟ کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر بن گئے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر بن گیا ہے کہ اس کے اچھے اچھے الفاظ سے لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے۔ تو میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ملک کی ضرورت ہے تو آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو، پورے قریش کے بادشاہ تم ہو، تمہیں شادی کی ضرورت ہے، سب سے خوبصورت لڑکی جس پر اشارہ کرے گا تمہاری بیوی ہے، تمہیں چاہیے کیا، جو چیز تمہیں چاہیے لے لو، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کی عبادت نہ کرو۔ ادھر سے بھی عاجز ہو گئے، آخری میں جاتے اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاف کا فیصلہ ہے، انصاف، اب کافر کا انصاف دیکھیں، جو جاہل ہے وہ جہالت کی بات ہی کرے گا، اگرچہ بعض جاہلوں کو یہ بات اچھی لگی، سبحان اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، 1 سال ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، یہ لات عزا منات سب کو چھوڑ دیں گے، ہم صرف واحد اللہ کی عبادت کریں گے پورا سال، آپ اور ہم دونوں مل کے، لیکن دوسرے سال آپ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ہمارے رب کی عبادت ضرور کرنا، ہمارے معبود کی عبادت ضرور کرنا۔ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، قل یا ایھا الکافرون، ایک کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہا کرو، ہر کافر کو کافر، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے سورت نازل کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو شرک کرتے تو وہ کافر نہیں تو اور کیا ہے، لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور نہ کبھی کروں گا، راستہ صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، ہر باطل معبود کو چھوڑ کے میرے واحد حق معبود کی طرف واپس آ گیا، یہی ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ 1 سال 2 سال کے بعد کیا تم کرتے ہو؟ اب اس کی آگے ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، یا تو کلمہ پڑھ لیتے یا مکہ سے نکال دیتے یا قتل کر دیتے، اور یہی ہوا، جس نے کلمہ پڑھنا تھا، جس کو اللہ نے توفیق دی، کلمہ پڑھ لیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے حربے اور جو چالاکی اور مکاریاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مدینہ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہی رب، اس نے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ دیا اسی کا ہے، تو شکر کسی اور کا کرے، یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہوں، تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت کسی اور پہ کی جاتی ہے، نعمتیں میں نازل کرتا ہوں، شکر کسی اور پہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو ذات پیدا کرنے والی ہے، عبادت حق صرف اسی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ عبادت مطلب ہے ذلت اور انکسار کے ساتھ سر کو جھکا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، عزت دی ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اس عظیم، اس شرف والے انسان کا سر اگر جھکے گا تو ایک ہی عظیم ذات کے سامنے جھکے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ درند کے سامنے، پرند کے سامنے، گائے کے سامنے، بت کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی قبر کے سامنے اگر یہ سر جھک گیا اور سجدہ ہو گیا تو یہ شرک ہے، یہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے۔ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات اور صفات الکمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ یہ کون سے نام ہیں، یہ کون سی صفات ہیں، ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس نے انکار کیا
کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں, مکمل طور پہ وہ مسلمان نہیں ہے. وہ کیسا مسلمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور یہ ضعیف اور کمزور حقیر انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے. سبحان اللہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم نہیں ہے؟ شیاطین الانس والجن نے مل کر اس بیچارے جاہل, میں جاہل کہوں گا اور کیا کہوں گا, میرے بھائی, جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اسے اٹھا دیتا ہے. اب وہ جاہل نہیں رہا, اب جہالت کی جگہ علم کا نور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا. اب وہ عالم ہے, اسے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے. اب شرک بدعات اور خرافات کی دلدل سے اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جہالت کے گڑھے میں ابھی تک گرے ہوئے ہیں. تو شیاطین الانس والجن نے حملہ کیا اس مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے, اور ٹارگٹ تھا اس کا دل, جہاں پر عقیدہ بستا ہے, جہاں پر لا الہ الا اللہ یقین سے یہ مسلمان محفوظ کرتا ہے. وہ کامیاب ہو گئے. کامیابی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جہالت موجود تھی. سبحان اللہ. مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اقرأ باسم ربک الذی خلق, سب سے پہلی وحی جو نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرأ پڑھو, اور پڑھنے سے علم ہوتا ہے. آج مسلمان ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. علم کے یہ مطلب نہیں کہ اے بی سی پڑھ کے تم بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ. یہ دنیاوی علم ہے, اسے بھی حاصل کرو, کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. امت کو اس کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر تم اس دنیا سے جاتے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اب رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان, یہ ارکان ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے. اور مختلف فرقے نکلے. جہمی نے کہا کوئی نام و کوئی صفت نہیں. پھر معتزلی آئے, انہوں نے کہا نام تو ہے صفت کوئی بھی نہیں ہے. پھر اشعری آئے, انہوں نے کہا دیکھیں نام بھی ہے صفات بھی ہیں, لیکن صفات صرف 7 ہے, باقی نہیں مانتے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے ثابت کر دیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں, اور یہ جائز نہیں, حرام ہے. شیطان نے کہاں سے حملہ کیا دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان الرحیم ہوں میں, اور انسان بھی رحمت کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, تو یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کی رحمت دونوں برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انسان کا فضل و رحم و کرم برابر ہے, کس نے کہا ہے؟ یہ اندھی عقل تو سوچ سکتی ہے, لیکن عقل سلیم کبھی یہ سوچ نہیں سکتی, کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتی. اگر یہ تمہاری بات درست ہوتی تو اللہ بھی موجود ہے اور مخلوق انسان بھی موجود ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ جب خالق اور مخلوق وجود میں ایک جیسے نہیں ہیں تو اسماء و صفات میں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی چھوڑیں, مخلوق کو دیکھیں آپ, یہ ہاتھ ہے, انسان کا ہاتھ ہے, بلی کا بھی ہاتھ ہے, اور جانوروں کے ہاتھ ہیں, مختلف ہاتھ ہیں. کیا مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ جن کے ایک جیسے ہاتھ ہیں, یہ انسانوں کے, کیا ان کے ایک جیسے ہاتھ ہیں؟ مگر فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جب مخلوق ایک دوسرے سے صفات میں مختلف ہیں, ایک صفت میں مختلف ہیں, تو خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. لیکن کام کرنے والوں کام کر دکھایا اپنا, اور جہالت میں لوگ بستے تھے, اپنا باطل عقیدہ زہر گھول دیا. اللہ تعالیٰ پہ وجود, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات, یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لوازم ہیں. جس نے یہ سمجھ لیا تو الحمدللہ اس کا عقیدہ محفوظ ہے, اور جس کو ابھی تک شک ہے یا جس نے نہیں سمجھا ابھی تک تو یاد رکھیں اس کا ایمان نہیں ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. دوسرا رکن ہے ارکان ایمان میں سے فرشتوں پر ایمان. فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, عباد ہیں, مکرمون. فرشتے عالم غیبی ہیں, یعنی نظر نہیں آتے. فرشتوں کے جسم بھی ہیں, صرف نور یعنی لائٹیں جیسے نہیں ہیں. بعضوں کا عقیدہ ہے کہ نور ہے تو مطلب لائٹیں جیسے, نہیں, ان کے جسم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کو میں نے پیدا کیا پروں کے ساتھ. کیا نور کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو جسم کے ہی ہوتے ہیں, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ان کو جسم بھی ہے. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتے کبھی بھولتے نہیں ہیں, معصوم ہیں. غلطی نہیں کرتے, بھولتے نہیں, معصوم ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب مخلوق ہیں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں. فرشتوں کی جگہ آسمان ہے, انسانوں کی جگہ زمین ہے, اور جنوں کی جگہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام اور اعمال بتائے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں, اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. جن کے نام معلوم ہے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کا کام ہے وحی نازل کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موکل بنا دیا بارش کا. پھر اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دیا. اب جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا, اب فرما برداری دیکھیں اس عظیم فرشتے کی. جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, سور ہاتھ میں ہے, آنکھیں عرش کی طرف ہیں. اس دن سے ابھی تک پلک کو جھپکا نہیں ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, صرف اس لیے کہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہ آ جائے کہ سور پھونکو اور میری آنکھ اس وقت میری پلک جھپک جائے, اور میں ایک پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں دیر کر دوں. ایک پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے, لیکن فرما برداری کی انتہا. ملک الموت عزرائیل جو نام ہے صحیح سے کسی سے حدیث میں ثابت نہیں ہے. جو قرآن مجید میں سنت میں جو صحیح الفاظ آئے, ملک الموت, موت کا فرشتہ, اور اس کا کام ہے کہ روح کو نکالنا. یہ چار سب سے بڑے فرشتے ہیں, اور چاروں کا جو تعلق ہے وہ زندگی سے. دنوں کی زندگی وحی ہے, دنیا کی زندگی بارش ہے, اور آخرت کی زندگی سور پھونکنے کے بعد آئے گی. اور موت کا فرشتہ اس دنیا کی زندگی کو لے لیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. پھر بعض ایسے فرشتے ہیں جو جمعے کے دن دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں, درج کرتے ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام کے آنے سے پہلے, امام کے منبر پہ کھڑے ہونے سے, سلام کہنے سے پہلے. اور جو بعد میں آئے وہ بیچارے محروم ہو گئے, اور ان کا نام جو ہے جمعے کی لسٹ میں نہیں ہے. جمعے کے جو اجر و ثواب اس سے محروم ہو گئے. بعض ایسے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں, آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے ہیں. بعض ایسے فرشتے ہیں جو جن کے صرف ایک ہی کام ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھتے اللہ کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے, وہاں پر آتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور ساتویں آسمان تک, دنیا کے آسمان تک گھیر دیتے ہیں, اور اوپر رحم اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور بعض ایسے فرشتے ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا کہ جب درود کوئی مسلمان نبی کے وسلم پر بھیجے تو وہ درود میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. تو فرشتے ایک عظیم مخلوق ہیں. یاد رکھیں, فرشتے مخلوق ہیں, خالق نہیں ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ کہ فرشتے موجود ہی نہیں, کفر ہے. جس نے کہا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ رب ہے, واحد معبود ہے, اسماء و صفات بھی, لیکن فرشتے نہیں ہیں, تو وہ کافر ہے. ارکان ایمان
پورے کے پورے ایمان لے کے آنا چاہیے، جتنے بھی 6 ارکان ایمان ہیں، ورنہ کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے۔ اور جس نے ایک فرشتے کو جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل فرشتہ ہے قرآن مجید میں، اور اس شخص جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے، تو جس کا یہ عقیدہ فرشتے موجود نہیں ہے، باطل عقیدہ ہے، کفر ہے۔ جس نے یہ تو ماننے کے فرشتے موجود ہیں، لیکن فرشتے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نفی کی قرآن مجید میں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے، ہماری عبادت نہیں کی انہوں نے۔ تو فرشتے عبادت کے لائق نہیں، عبادت میں صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ فرشتے بیٹیاں نہیں اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کافروں کا عقیدت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے غلطی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ جیسے رافضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو سیدنا علی پر یہ وحی نازل کرے، وہ نبی تھے، تو جبریل علیہ السلام بھول گئے اور وحی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرشتے بھولتے نہیں ہیں میرے بھائی، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ہاروت و ماروت کے قصے میں تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں نافرمان کیا اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ میرے بھائی اسی آیت میں سورہ بقرہ نمبر 102 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ فرشتے جو ہیں یہ امتحان ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے امتحان کے لیے کیا ہے، نافرمان نہیں ہیں، فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اولیاء کی خدمت کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے اولیاء کی خدمت کے لیے، یہ تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے جب وحی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام آئے، پورے آسمان کو ڈھانپ لیا، ان کے اوپر سے آسمان نظر نہیں آ رہا، اتنی عظیم مخلوق ہے جبریل علیہ السلام، اور ان کے 600 پر تھے، صرف ایک پر زمین پر مارا، قوم لوط کی 7 بستیاں تھیں، 7 پر ایک پر زمین پہ مارو، 7 بستوں کو اٹھا لیا اور اتنی بلند لے گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی آہ و پکار کو سنا اور انہوں نے فرشتوں کی تسبیح کو سنا اور پھر اس زمین پر آ کے دھسا دیا۔ آج ڈیڈ سی کا علاقہ جو ہے، بحر میں جسے کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے۔ آج تک زرخیز تو دور کی بات ہے، جو پانی نکلا ہے اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ لعنت تھی اس قوم پر۔ تو یہ عظیم فرشتے ہیں، اس عظمت کے باوجود بھی یہ فرشتے اگر کسی خدمت کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان کرتے ہیں۔ آج وحی کا دروازہ بند ہے اور شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتے، اس کے علاوہ کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، ہمارے والدین کی شکل، وفات کے بعد فرشتوں کی شکل، کوئی بھی شکل، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں فإن الشیطان لا يتمثل بی، میری شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ تو آ کے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک فرشتہ آیا، سبز لباس پہ تھا، سبز گھوڑے پہ تھا، ہاتھ میں سبز شربت تھا، مجھے عطا کیا۔ جب میں نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں رضوان ہوں۔ رضوان ہے جنت کا چوکیدار، 7ویں آسمان پہ جنت کو چھوڑ کر ایک شخص کی خدمت کے لیے شربت دینے آئے گا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اگر فرشتے نازل ہونے ہی تھے تو اللہ کی قسم ایک شخص شربت دینے کے لیے نہیں نازل ہوتے، نازل ہونے تھے کسی خدمت کے تو صحابہ کرام سب سے بڑے عظیم تھے، ان کی خدمت کے نازل ہوتے، بھوک اور پیاس کی شدت میں رہتے، کبھی کوئی فرشتے نے آ کے بوند پانی نہیں دیا، میدان جہاد میں پیاس سے شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا بندہ ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو جا کے پانی پی، ایک گلاس تو پلا دو۔ تو یہ باطل عقیدے ہیں، اپنے عقیدے درست کرو، اللہ کے لیے اپنے عقیدے درست کرو۔ موت کا فرشتہ یاد رکھے، وہ عظیم فرشتہ ہے جس کی اندر کوئی رحم نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اللہ کا حکم اسے ابھی اس کی روح نکالو، روح نکال دو۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ، اس کو روح قبض کرے، روح قبض کر دے، کوئی روک نہیں سکتا اسے۔ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی روح قبض کرو، جتنی بھی اس کی فوج ہے اسے کوئی روک نہیں سکتی۔ جتنی بلند عمارت پہ چلے جاؤ یا جتنی زمین کے اندر دھس جاؤ، موت کے فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا۔
اور موت آتی ہے اچانک. میں سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو رات کو سوتے اور صبح صبح اٹھتے ہیں تندرست. ورنہ دنیا میں دیکھیں آپ, رات کو سوئے صبح خبر ہے کہ مر گیا, رات کو سوئے صبح اٹھے فالج ہو گیا, رات کو سوئے اور صبح اٹھے گھر میں کوئی مصیبت پڑ گئی, چیخ و پکار کی آواز میں اس کی جاگ آئی, کوئی دشمن گھس آیا, بد امنی ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے قتل کیا, کسی نے کسی کی عزت لوٹی, کسی نے کسی کا مال لوٹا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما. اس سے پہلے کہ موت آئے, اے مسلمان آج اب تو جاگو. کب جاگو گے؟ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو. جان اور کان ایمان کیا ہے؟ اس خطبے میں صرف 2 رکن پر بات کر سکا ہوں. اگلے خطبات میں انشاءاللہ جو باقی 4 رکن سے بات کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.